بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ختم نبوت۔ نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں۔ ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام تھا۔ یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت اور خدا کی دینونت کے ظہور سے عالمی سطح پر پورا ہو گیا تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی پیشن گوئیوں سے بھی واضح تھی، لیکن قرآن میں اس کے لیے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ چونکہ آخری نبی ہے، اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے۔ آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو پوری کرنی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے۔ یہ خاتم بکسر التا نہیں بلکہ خاتم بفتح التا ہے، یعنی تا کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ لفظ اس طرح آتا ہے تو ہمیشہ کسی چیز کو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں بھی یہی صورت ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو مہر بند کر دیا گیا ہے، اب کسی نبی اور رسول کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جسے ہم انگریزی زبان میں سیل آف دی پروفٹس کے الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مہر کسی چیز کی تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آیت زیر بحث میں یہ معنی عربیت کے روح سے کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی شخص اصرار کرتا ہے اور برسبیل تنزل ہم اسے مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کی تصدیق کے بغیر کسی شخص کی نبوت نہیں مانی جا سکتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کو ہم آپ ہی کی تصدیق سے مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی نہ آپ نے بشارت دی ہے، نہ تصدیق فرمائی ہے، بلکہ نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اعلان کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، اس سے آگے یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی ہے کہ نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے اور نہ مخاطبہ و مکاشفہ کا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کے ارشادات درج ذیل ہیں۔ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے نبی کرتے تھے۔ ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث،
میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی، نہایت حسین و جمیل، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبیوں پر اظہار حیرت کرتے، مگر کہتے تھے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ آخری حدیث، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف بشارت دینے والی باتیں رہ گئی ہے۔ عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہے؟ فرمایا اچھا خواب۔